محمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملۃ ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل سادے طرح موضوع سامعین آج دے درس تصوف دے اندر اس شخص دا ذکر کریں گے جڑا ساڈے سب تو بہتر ہے۔ قرآن کریم دی سورہ نساء دی 125ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہویا۔ اس آیت پاک دے اندر سنے رب نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص تو بہتر دین وچ کون ہے جنہیں اللہ دے حکم دے کے پہچانی رکھتی اور وہ نیکی کرنے والا ہو گیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دین دی پیروی کیتی جڑے یکسو سی۔ اور اللہ نے ابراہیم نو خاص دوست بنا لیا سی۔ اس آیت پاک سنے رب نے دسیا کہ دین وچ سب تو بہتر شخص وہ ہے جڑا اللہ رسول دے ہر حکم دے کے سرے تسلیم خم کر دے، بقول شاعر کہ سرے تسلیم خم ہے جو مجاز یار میں آئے، یعنی اللہ رسول دے ہر حکم دے جڑا عمل کردا ہے مسلمان، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کردا ہے، جنہوں اسلامی علم تصوف کیا جاتا ہے اور ہمیشہ اجماع اہل سنت و جماعت دی راہ رہندا ہے۔ لا الہ دی نفی الا دا اس بات حاصل کر لیندا، ما سوال تو قلب نکل جاتا ہمیشہ لئی۔ اللہ سن دے ہر حکم نو منوان تسلیم کردا ہے، اللہ دی ہر نافرمانی تو بچدا ہے اور ہر ویلے انہاں نیک کماں لگا رہندا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام دے دین دی پیروی کردے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی دین اسلام لے کے آئے سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے کم و بیش 1,24,000 نبی سارے دین اسلام لے کے ہی آئے، چونکہ ارتقائی سلسلہ انسانیت ہے، اس واسطے جدوں جیڑی ضرورت ہوئی مزید احکامات اللہ پاک انہوں نے نبیوں دندے رہے، لیکن بنیادی دعوت سب دی لا الہ الا اللہ سی۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ اگے سر تسلیم خم کیتا، اللہ نے ہر حکم دے اگے اللہ پاک نے انہوں نے صفی اللہ بناتا۔ ابراہیم علیہ السلام دا ذکر رب نے فرمایا کہ اسی انہوں خاص دوستاں ہی بنا لیا کہ انہوں نے میرے حکم دے اگے سر تسلیم خم کیتا کہ اسی انہوں خلیل اللہ بناتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دے پروگرام دے کے سر تسلیم خم کیتا، انہوں نے کلیم اللہ بناتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سن دے پروگرام اگے سر تسلیم خم کیتا، انہوں نے روح اللہ دا انعام عطا فرماتا۔ اللہ حاضر قیاس اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیتا، اللہ پاک نے انہوں نے حبیب اللہ دا مقام عطا فرماتا جڑا کسے نہیں ملیا۔ یہ صاحب پاک سنے رب نے دسیا بھی جڑا سچے دلوں میرے ہر حکم تے عمل کر دے رہے اور سب تو یکسو ہو جاندے نے، وَتَبَتَّلَ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب بے کمال دی روح ہی حاصل کر کے قلبن ذات مولا ڈبے رہندے جدہ روزے اللہ سے ڈبے سکے تے 70,000 وری دی مولا کیتی۔ اللہ پاک نے پروگرام سارا قرآن پاک ہی دیتا۔ اللہ پاک نے انسان کو اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا اور یہ نعمت عملے قرآن و سنت نال ملنی ہے، پیرو پیشوا کولوں نوری کنیکشن حاصل کرن نال ملنی ہے، پھر ہی شیطانی نیٹ ورک نال رابطہ ٹوٹے گا اور رحمانی محمدی نیٹ ورک نال رابطہ ہوئے گا۔
جب اپنے پیر مرشد کو اپنے اندر نوری جاگ لوائے گا، انہوں کو ذکر دی نعمت حاصل کرے گا، انہوں زیر نگرانی مسئلوں ریاستوں مجاہدات مراقبات کرے گا، کیونکہ پیر پیشوا دی نگاہ دعا توجہ مدد نال ہی انسان باطن دے دی روح کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر شرف حاصل کر دی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نال حضوری خدا جا کے دیدے مولا دی نعمت حاصل کر دی ہے، اور اسے مقصد واسطے اللہ سونے پیدا کیتا۔ حضرت غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سر الاسرار دے اندر لکھتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرما دے کہ میں اپنے رب نو اپنے رب دے نور دے ذریعے دیکھیا، یعنی میں اپنے رب دا دیدار اپنے رب دے نور دے ذریعے کیتا، اور ایسے سر الاسرار غوث پاک لکھتے ہیں کہ ذکر قلب وہ ہے جہدے وچ قلب اپنے ضمیر وچ جلال و جمال ملاحظہ فرمائے۔ حضور سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے آ کہ ذکر قلبی جڑا ہے یہ انسان نو اللہ کو بیگانہ نہیں ہونے دیندا، تے حضور سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے آ کہ تیرا مرشد ہو جڑا تینوں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی کچہری چ پہنچا دے، وہی تینوں وصال وحدت بخش سکدا ہے۔ یہ نعمت انسان نو تاں ہی ہونی اگر انسان نو عشق مولا دی نعمت حاصل ہو، روح ایمان والذین آمنوا اشد حبا للہ، پھر عشق کمال نو تاں ہی پہنچے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو پھر ہی اللہ پاک انہوں اپنا حبیب بناؤ گے، عشق کمال نو پہنچے گا۔ اس واسطے قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا کہ عشق ایک جس نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں، کہ عشق نے پل کے چمکن تو نور و ظلمت 70,000 پردے اندر گزار کے میں نے اللہ دی بارگاہ تک پہنچا کے دیدار کراتا۔ اس واسطے حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے جینا عشق حقیقی پایا منہ ہونا کچھ علاوہ، ذکر فکر وچ رہن ہمیشہ دم نو قید لگاونا، نفسی قلبی روحی سری خفی اخفا ذکر کماون ہو، تے میں قربان تینہ تو باہو جڑے حکس ہے نگاہ جواون ہو، یعنی آپ فرماندے جینا عشق حقیقی پایا منہ ہونا کچھ علاوہ ہو، ذکر فکر وچ رہن ہمیشہ دم نو قید لگاون ہو، تے نفسی قلبی روحی سری خفی اخفا ذکر کماون ہو، تے میں قربان تینہ تو باہو جڑے حکس ہے نگاہ جواون ہو۔ تو جب عشق دی نعمت ملدی ہے پھر ہی یہ اندر انسانیت پیدا ہوندی ہے، انسانیت واسطے نفع بخش بن جاندہ، بے ضرر ہو جاندہ۔ امیر المومنین سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماندے انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اینو لباس وچ نہیں انسان وچ تلاش کر، تے ایسا آدمی وہ ہے کہ جڑا دنیا تو کل ہی کٹ جاندہ ہے، قلباً ذات مولا ڈب کے نماز عشق ہمیشہ ਲਈ نیت لندا ہے، تے انہوں چونکہ پہلے ہی موت تو پہلے مر جانا، جی اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا منہ تو قبل انتا، منہ تو مرن تو پہلے مر جا، وہ مرن تو پہلے مر جائے، پھر دنیا دی جڑی موت ہے طبعی کلو نفس ذائقۃ الموت، پھر موت بھی انہوں نہیں مار سکتی، تاں ہی شاعر نے آکھیا کہ میں مر کے بھی نہیں مرنا جے تیری نظر ہوگے۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری فرماؤندے نے کہ فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے، کہ فرشتے نے اس گل دی خبر ہی نہیں، لیکن نعمت ہے غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملنی ہے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملنی، اللہ کے پیارے نبی نے سچی محبت کرنا ملنی ہے، کیونکہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اس میں ہی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو جب تک انسان اللہ رسول دے ہر حکم دے کے سر تسلیم خم نہیں کرتا، جدا اس آیا پاک سونے رب نے ذکر کیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی طرح اور تمام نبیوں طرح، اللہ دے پیارے نبی طرح، تمام سچے اللہ والے طرح، اس وقت تک اللہ انہوں اپنا دوست نہیں بناؤں، جماعت اولیاء داخل نہیں کرتا۔ کہ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونا اسنا بڑے حقیر پر تقصیر مارے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان ہے، سوائے پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے، تیری سونی پاک ذات دے ساڑا کوئی سہارا نہیں۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائی، ہر میدان ساڑی مدد فرمائی، اپنے ہر حکم دے گے سرے تسلیم خم کرنے والا بندہ بنائے، اپنے دائمی ذاتی نعمت عظمت دولت کبرا عطا فرمائے۔ اللہ بس
باقی سب ہوس ہے وما علینا الا البلاغ۔